بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف صلی اللہ علی محمد، یہ مختصر ترین درود شریف ہے اور مکمل درود شریف بھی ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم ایک دفعہ یہ کہتے ہیں اور اللہ بدلے میں ہم پر 70 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس رب کی کریمی دیکھیے کہ اس کے محبوب پر ایک دفعہ رحمت کی بات کی، ایک دفعہ رحمت بھیجنے کی بات کی اور اس نے 70 رحمتیں آپ پر نازل کی۔ تو یہ درود شریف جامع بھی ہے، مکمل بھی ہے اور مختصر بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے اوراد و وظائف میں شامل ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہے اور کم وقت میں بہت زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور جب آپ مسلسل ورد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ورد کرتے ہیں تو پھر رب کی بے پناہ رحمت نازل ہوتی ہے اور بے پناہ فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اس درود پاک کا مشاہدہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا درود شریف کا سفر درود رحمت سے شروع ہوا۔ جب سے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تقریباً 11 سال سے مجھ پر تجربات، مشاہدات کے دروازے کھل رہے ہیں، قدم قدم پر برکات ظاہر ہو رہی ہیں اور بعض اوقات تو میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، ایسی برکات ملتی ہیں۔ یہ درود شریف جہاں پڑھنے میں آسان ہے، مختصر ہے، وہیں اپنے اندر یہ اسم اعظم کی ایک دنیا سمائے ہوئے ہے۔ دیکھیں، اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کا آسانی سے ہوتا چلا جائے بغیر رکاوٹ کے، اور تمام درود شریف میں یہ خاصیت ہے کہ جب آپ اسے کثرت سے ورد کرتے ہیں تو آپ کی روح، آپ کا دل اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھنے لگتا ہے۔ جب میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ذہن میں عجیب سے وسوسے تھے، کیونکہ بارہا لوگوں سے سن چکا تھا کہ فلاں درود صحیح نہیں، فلاں درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھو، وہ پڑھو، اس طرح کی بہت باتیں سنی، لیکن میرے دل کی یہی آواز تھی کہ یہی درود شریف میرا اسم اعظم ہے۔ پھر میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا تو اسے درود ابراہیمی جیسا ہی پایا، کیونکہ درود ابراہیمی میں رحمتوں و برکتوں کے نزول کی دعا کی گئی ہے اور اس کے ترجمے میں بھی یہی مختصر دعا ہے۔ بس میں نے اس درود شریف پر اپنی کمر باندھ لی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اور ایک یقین کامل بنا لیا کہ میری پریشانیاں، مشکلات، مسائب، بیماریوں کا حل بس اسی درود شریف میں ہے اور روحانیت کے تمام تر ابواب کا آغاز اسی درود شریف سے ہے۔ جب آپ کامل یقین کر لیتے ہیں نا کسی بھی چیز پر تو اس سے فیض ضرور ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط چیزوں پر بھی یقین رکھ لیتے ہیں اور وہ غلط چیزیں بھی ان کو فیض دینے لگتی ہیں۔ تو یقین ایسی چیز ہے کہ جس پر آپ نے باندھ لیا نا اپنا ایک دفعہ، وہ آپ کو کبھی محروم اور خالی نہیں رہنے دیتا۔ یہاں تک کہ اس درود کو اتنا ورد کیا کہ قبولیت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے اور آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ 3 سال سے بھٹکے ہوئے، در بدر پھرتے ہوئے، معاشرے کے ستائے ہوئے انسان کو شروع میں ہی درود پاک کے سفر کے آغاز میں ہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر دیا جائے۔ پھر یہ سفر ختم نہیں ہوا، کہیں پڑاؤ نہیں ڈالا، آگے بڑھتا گیا، شوق اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج 11 سال ہونے کو ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی کسی بات کو لے کر زیادہ پریشان ہوا ہوں، کبھی تنگ دستی کا شکار ہوا ہوں، کبھی پیسے کی کمی محسوس ہوئی ہو، کبھی مستقل بیماری کا سامنا ہوا ہو۔ ویسے تو خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے، صحت اور بیماری آنے جانے والی چیز ہے، لیکن بس 2-3 یا 3-4 دن اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا۔ فرشتے جوق در جوق اترتے، یعنی مسلسل اترتے۔ درود شریف کے سفر میں 3 چیزیں میں نے شدت سے محسوس کی۔ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اس پر تجربات، مشاہدات، کمالات کے دروازے کھلیں گے۔ پہلے نمبر پر محبت، یعنی جو شخص محبت سے درود شریف پڑھے گا اس پر مشاہدات اور کمالات کے دروازے بہت جلدی کھل جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شوق، اگر ایک شخص کو شوق ہے کہ وہ مزید سے مزید درود شریف پڑھے، آج اتنا پڑھا اس سے زیادہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس پر بھی یہ دروازے بہت جلدی کھلتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یقین کامل، آپ جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھ رہے ہیں آپ کامل یقین سے پڑھیں کہ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی مجھ پر نظر کرم ہوگی۔ تو محبت، شوق اور یقین کامل اگر ہوگا تو مشاہدات، کمالات، برکات، تجربات کے دروازے بہت جلدی کھلتے ہیں۔ جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہی درود شریف کے راستے پر چلے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ دراصل ہر مسلمان کے دل میں محبت ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ، خیالات، یہاں تک کہ سانس تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب ہوتی ہے۔ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے ہر تصور میں رکھے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شوق ہے۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے، اور کہیں سنت کی پیروی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یہ شوق،
کہیں درود شریف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کہیں ختم نبوت کی حفاظت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عشق صادق فنا فی الرسول کا مصداق بن کر جیتی جاگتی آنکھوں سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے یقین کامل۔ یاد رکھیے جو شخص وساوس میں مبتلا ہے، وسوسوں میں مبتلا ہے، فلاں درود پڑھوں یا نہ پڑھوں، فلاں درود حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ شیطان کے چکر ہیں، شیطان کے وار ہیں کہ وہ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو پڑھنے نہیں دیتا اس طریقے سے۔ اور اس کے برعکس جو شخص کسی ایک درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، پھر اس کی رہنمائی وہی درود کرتا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر بھی ہو تو خواب یا بیداری کی حالت میں اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، کیونکہ درود شریف بذات خود ایک کامل رہنما، کامل پیر ہے۔ میں ایک زندہ مثال ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور باخدا اس تحریر کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، نہ ہی میں نے کچھ بنا کر لکھا ہے، بلکہ جو مجھ پر بیتی ہے وہی بتا رہا ہوں کہ کس طرح درود شریف مجھے سہارا دیے ہوئے ہے۔ میں کوئی پیر، فقیر، ولی نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، بالکل آپ کی طرح۔ ویسے بھی درود شریف کے ورد کے لیے پیری فقیری گدی نشین ہونا بالکل ضروری نہیں، اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ لیں، بغیر داڑھی والے ولی اللہ تھے۔ نسبت درود شریف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ کر دیا، مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں تا قیامت زندہ رہیں گے۔ غازی علم الدین شہید کو دیکھ لیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں تا قیامت نام روشن کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نسبت کے صدقے اللہ نے ان کے مزارات سے بھی فیض جاری کر دیا۔ آج بھی کوئی شخص ان کے مزارات پر جا کر دعا مانگ لے تو خالی نہیں لوٹتا۔ یہ شرطیہ بات ہے، جس کا دل چاہے آزما لے۔ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی اس دنیا کا اور کل کائنات کا داتا ہے، دینے والا ہے۔ لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل بھی کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ یہ جو درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے تجربات، مشاہدات، کمالات، وظائف بہت زیادہ ہیں۔ یہ وظائف میں نے خود کیے ہیں اور ان کی اجازت عام ہے، ہر شخص ذوق و شوق سے ان پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تر وظائف کر سکتا ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے اس درود شریف کو آزمایا اور 100% کامیابی ملی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ جسے چاہیں اپنا دیدار کرا دیں، اپنے دیدار سے فیضیاب کر دیں، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں الحمدللہ کہ میں نے درود پاک کے سفر کے شروع میں ہی یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارا دن وضو بے وضو چلتے پھرتے کام کاج کرتے درود رحمت پڑھتا، لیکن رات کو سوتے وقت پابندی کے ساتھ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے 3000 مرتبہ درود رحمت پڑھ کر سنت کے طریقے سے سو جاتا۔ 27ویں شب اللہ پاک کے فضل و کرم سے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا۔ اس دوران میں نے اپنے وظیفے میں ناغہ نہیں کیا، بلکہ پورے 27 دن کے ورد سے کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی اگر کوئی شخص اس درود پاک کو 3000 مرتبہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر جیسے بھی آسانی ہو اس درود پاک کو پڑھے صلی اللہ علیہ محمد، اور بیچ میں ناغہ نہ کرے، روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی 27 دنوں میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ حصول عزت کے لیے میں نے اس درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا۔ ساری دنیا قدموں میں آ جاتی ہے، لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ کوئی پیر فقیر ہیں۔ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کھوئی ہوئی عزت، مقام، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اس درود شریف کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ میں نے اپنی کالج لائف میں 1000 مرتبہ اسے آزمایا اور فوراً مشاہدہ دیکھا۔ کچھ یوں کہ میں نے کالج سے 2-3 دن کی چھٹی لی، اب کلاس میں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ٹیچرز اللہ جانے کیا کریں گے، غصہ کریں گے۔ عام روٹین میں بھی وہ بدتمیزی سے بات کرتے تھے اور گالی تو ان کا تکیہ کلام تھا۔ اب مجھے ڈر لگتا تھا کہ اب میں کلاس میں جاؤں گا تو گالیاں بھی ملیں گی اور بدتمیزی بھی بہت ہوگی۔ میں ہاسٹل سے یہی درود شریف درود رحمت پڑھتے ہوئے نکلا اور دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ کم از کم گالیاں سننے سے محفوظ رکھنا۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا تو استاد نے سر سے پیر تک مجھے گھورا اور کہا کہ اتنے دن کہاں غائب تھے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا کہ دل نہیں تھا آنے کو۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کیونکہ میرے منہ سے نکلا تھا۔ استاد نے سن کر کہا طبیعت ٹھیک تھی آپ کی؟ میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے۔ تو استاد نے میرا ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کی اور پھر اپنی ٹیبل کے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ کرسی خالی کر دو۔ مجھے کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے تو اپنی ٹیبل کے پاس رکھے ہیٹر کا رخ میری جانب کر دیا کہ آپ باہر سردی سے آئے ہو، تھوڑی دیر آگ سیک لو۔ اور پوری کلاس
اور پوری کلاس ٹائم مجھے آپ کر کے مخاطب کرتے رہے۔ میں دل ہی دل میں خوب ہنسا کہ درود شریف نے گالیوں سے تو بچایا ہی بچایا اور عزت میں بھی اضافہ کیا۔ کلاس کے ایک لڑکے نے بعد میں پوچھا کہ سر پر کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ آپ کی اتنی زیادہ عزت کر رہے تھے۔ میں نے بات ہنسی میں ٹال دی اور یوں میرا ایک مرتبہ درود شریف پر ایسا کامل یقین بنا کہ جو بھی ہو اسے پڑھنے سے آپ کی عزت محفوظ رہتی ہے اور ظالم لوگ بھی آپ کو عزت سے نوازتے ہیں، یہ ظالم لوگوں کو بھی قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو درود شریف کی برکت سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ کام تو بنتے ہی بنتے ہیں، لوگ عزت بھی دیتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، آپ کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، آپ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ میری عادت ہے سفر کے دوران میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بائک پر سفر کر رہا تھا اور درود شریف بھی پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اچانک سے دو ٹریفک سارجنٹ درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئے اور کہنے لگے اور انہوں نے بائک روکنے کو کہا۔ میں نے بائک سائڈ پر لگائی تو ایک ٹریفک سارجنٹ نے مجھ سے لائسنس مانگا، چونکہ اس وقت میرے پاس لائسنس بنا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو دوسرے سارجنٹ نے کہا کہ اس کا چالان کرو، چونکہ غلطی میری تھی، لائسنس نہیں تھا اس لیے خاموش رہا۔ پہلے سارجنٹ نے میرا ID کارڈ طلب کر کے چالان کاٹنا شروع کیا۔ میں اس سے بے پرواہ ہو کر دل میں درود شریف پڑھ رہا تھا کہ اچانک چالان کاٹنے والے نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہنے لگا ID کارڈ تو کسی اور شہر کا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا ہے تو ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ID کارڈ واپس کر دیا اور کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے لائسنس بنوا لو۔ میں نے کہا جی شکریہ اور بائک اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ پھر آج تک کبھی میرا چالان نہیں ہوا کیونکہ میں سفر کے دوران درود شریف پڑھتا ہوں۔ ویسے اب میں نے کافی عرصے پہلے لائسنس بنوا لیا ہے۔ بس بتانے کا مطلب یہ کہ درود شریف پڑھنے کے دوران کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، ورنہ ٹریفک پولیس کی بدتمیزی سے کون واقف نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں سفر میں تو آپ حادثوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس طرح کے مسئلوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دوران سفر درود شریف پڑھنے کا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بھی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک دو بار ایکسیڈنٹ ہوا لیکن درود شریف کی برکت سے ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت نصیب فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور پورا ہفتہ مجھے تنگ کرتا رہا۔ بس غلط فہمی کا شکار تھا وہ شخص۔ اس کا مطالبہ تھا کہ میں کال پر بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دوں۔ میری ضد تھی کہ میں کال سنتا ہی نہیں، کسی کی بھی نہیں سنتا، غرض میسج پر میسج، کال پر کال، ایک نمبر سے بلاک کروں تو دوسرے نمبر سے وہ کال اور میسیجز کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے جان چھڑانے کے لیے وظیفہ پڑھوں کہ کہیں کوئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ اس پر الغرض جب پانی سر سے گزرنے لگا تو میں ایک رات اٹھا اور وضو کر کے درود شریف پڑھ کر دعا مانگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اب کام میرے بس سے باہر ہے۔ 3 رات مسلسل وظیفہ پڑھا، یعنی اسی طریقے سے باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر دعا مانگتا رہا۔ چوتھے دن ایک شخص کا میسج آیا کہ میں فلاں کا کزن بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس کی ساری تفصیل بتائی تو اس نے اس کی جانب سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اس کی کال نہیں آئے گی۔ اگلے دن مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو جاب سے نکال دیا گیا ہے اور اسے ذلت بھی اٹھانی پڑی۔ تو یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، باوضو ہو کر جتنا دل سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر اللہ عز و جل سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ ایک خاتون کا میسج آیا کہ میرے شوہر دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور ساس نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے، آپ میری مدد کریں پلیز۔ میں نے درود رحمت عشاء کے بعد ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے کو بتایا۔ 3 ہفتے بعد دوبارہ میسج آیا کہ ساس کے رویے میں پہلے سے کافی بہتری ہے اور میں یہی درود شریف پڑھ رہی ہوں، اب میں اسے پڑھتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کہ چھوڑنا کیوں ہے؟ اگر ایک چیز آپ کو مشکل سے نکال رہی ہے، آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو آپ اسے کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ وہ دن اور آج کا دن محترمہ آج بھی درود رحمت پڑھتی ہیں اور بے بہا درود پاک کی برکتیں ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنے فیوز و برکات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مزید یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی سے اپنے پیسے واپس لینے تھے لیکن وہ صاحب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور یہی ٹال مٹول آج لے لیں کل لے لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا، ان دنوں مجھے ضرورت بھی تھی۔ میں نے عشاء کے بعد 3000 مرتبہ درود رحمت پڑھ کر دعا مانگنا شروع کر دی، لیکن اب اس شخص سے پیسے واپس مانگنا بند کر دیے۔ اب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ 1 ہفتے تک میں اسی طرح درود شریف پڑھتا رہا۔ اس شخص نے خود فون کر کے کہا کہ آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، بس پیسوں کا انتظام کرنے میں ٹائم لگ گیا، آپ آ کر پیسے لے جائیں اور رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں۔ اور یوں درود شریف کی برکت سے سالہ سال کے رکے ہوئے پیسے 1 ہفتے میں واپس مل گئے۔ مزید کہتے ہیں کہ چیزیں اگر گم ہو جائیں تو اس درود پاک کو بہت زیادہ آزمایا اور برحق پایا۔
جب بھی کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو درود رحمت پڑھتے ہوئے تلاش کرتا ہوں اور وہ فوراً مل جاتی ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ بارہا کا آزمایا ہوا ہے کہ کسی سے کوئی حاجت ہو، درود شریف پڑھ کر اس سے ملنے گیا، اللہ پاک اس شخص کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور وہ شخص بلا چوچرا بلا کسی مسئلے کے میرا کام کر دیتا ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ میری درود شریف کی کتاب لکھنے کے سلسلے میں بہت سے خواب ہیں، جب بھی درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور درود شریف سے متعلق مجھے خواب دکھاتا ہے، اور یہ سارے خواب میں نے درود شریف کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ درود شریف لکھنے کا عمل۔ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف لکھنے والے کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتا بھی ہو اسے خاص مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، آپ ایک کاپی لیں اور اس پر 1,25,000 مرتبہ درود رحمت لکھ لیں۔ یہ 1,25,000 پورا ہونے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آزما کر دیکھ لیں، جس کا دل چاہے وہ آزما لیں۔ یاد رکھیے کہ صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے، جائز دعا کے لیے ہی آپ یہ عمل کریں۔ یعنی آپ کی کوئی حاجت ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضہ ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے یا اولاد نہیں ہے، تو وہ شخص 1,25,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ درود رحمت لکھنے کی نیت کر لے اور روزانہ جتنا چاہے درود پاک اپنی ڈائری میں لکھتا رہے، صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1,25,000 مرتبہ درود رحمت مکمل ہونے سے پہلے، آپ کے لکھنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے۔ اتنے پیارے ایکسپیرینسز ہیں اور اتنے سارے عمل بھی ہیں درود رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے، انہیں مزید برکتیں، مزید رحمتیں، مزید فیض عطا فرمائے، اور ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تمام درود پاک کے سیغے نور ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر درود پاک کے سیغے کو جو بھی ہم پڑھیں بہت محبت سے، شوق سے، توجہ سے، لگن سے، ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ انہیں بھی اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔